السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کل ہم نے پڑھا غریب الحدیث کے متعلق۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کافی کتابوں کے نام ذکر کیے۔ میرا دل کرتا تھا ہر کتاب کے منہج پر میں کچھ بتاتا۔ میں نے ایک پورا مضمون بھی تیار کیا ہے، لیکن طلبہ تھوڑے ہیں۔ اگر مجھے یاد کرانا پھر یہ قسم نکالیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یعنی اللہ رب العالمین نے کس طرح قرآن و سنت کی خدمت کے لیے افراد کھڑے کیے، پیدا کیے کہ انہوں نے ہر جہت سے قرآن و حدیث کی خدمت کی۔ آج کا ہمارا سبق ہے الجہالہ، جہالت۔ ثم الجہالہ بالراوی، پھر راوی کا مجہول ہونا۔ واہی سبب ثامن، یہ 8واں سبب ہے فتان، راوی میں تان کے حوالہ سے۔ وسببھا امران، اس کے اسباب دو چیزیں ہیں۔ پہلا سبب احدہما، ان دونوں میں سے پہلا، ان راوی قد تقصر نعوتہ، اس کی صفات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جو بندہ ایک ہی نام سے پکارا جائے، سب کو پتا ہے اس کا ایک ہی نام ہے، بات ختم۔ جس کے 10 کو نام ہو، کنیت بھی مشہور ہو، نام بھی مشہور ہو، ابو کے نام سے مشہور ہو، لقب سے مشہور ہو، دادا کے نام سے بھی مشہور ہو، نسبت سے مشہور ہو، تو کبھی وہ کس نام سے بلایا جاتا ہے، کبھی کس نام سے، کبھی کس نام سے۔ من اسم او کنیت او لقب او صفت او حرفت او نسب، لو جی، نام، کنیت، لقب، صفت، صنعت، کاریگری، پیشہ، نسب۔ فیشتہر بشیء منہا، وہ مشہور ہوتا ہے ان میں سے کسی کے ساتھ۔ پہلا یہ سبب ہے۔ فیذکر بغیر ما اشتہر بہ لغرض، بس اوقات ایسا ہوتا ہے وہ راوی ذکر کیا جاتا ہے جس کے ساتھ مشہور ہے، اس کے علاوہ کے ساتھ، لغرض، کچھ خاص مقصد کی وجہ سے۔ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ من الاغراض، مقاصد میں سے۔ فیظن انہ آخر، تو وہ گمان کرتا ہے یہ تو کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے۔ فیحصل الجہل بحالی، تو اس راوی کے حالات کا مجہول ہونا لازم آتا ہے۔ سمجھا گی میرے خیال میں؟ راوی ایک نام سے مشہور ہے، لیکن اس کے نسب، لقب، صنعت، پیشہ وری وغیرہ نسب مختلف اور بھی نام ہیں۔ چاہیے جو مشہور نام ہے اسی کے ساتھ پکارا جائے، لیکن اپنے مقاصد کی خاطر وہ مشہور نام چھوڑ کر غیر مشہور نام جب لیا جائے گا تو وہ مجہول ہی لازم آئے گا، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے، اسے تو ایک گناہ کمی لازم آتی ہے۔ ایسے کیوں ہوا؟ تو پھر جو مجہول راوی ہیں ان کے ساتھ پھر ظلم ہو گیا، ان کے ساتھ پھر ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ محدثین نے بڑی زیادہ جانچ پڑتال کر کے کس لیول کا کوئی مجہول تھا، وہ کتنے ناموں سے مشہور تھے، کتنے نسب سے مشہور، ایک چیز کی جانچ پڑتال کی ہے محدثین نے۔ کیا کی ہے؟ جانچ پڑتال کی ہے۔ کس میں بنائی ہے؟ مبہم، مجہول العین، مجہول الحال، مستور، لو جی، یہ ساری جہالت کی قسمیں ہیں۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ محدثین نے بال کی کھال اتاری ہے، ظلم زیادتی کسی سے کیا نہیں۔ مجہول العین کا اور حکم، مجہول الحال کا اور حکم، مبہم کا اور حکم، مستور کا اور حکم، اگرچہ یہ سارے راوی میں تان کا سبب ہے، لیکن کس لیول کا مجہول ہے اس کی بھی درجہ بندی کی ہے۔ بس اوقات شہر دور ہوتا ہے، دوسرے ملک کا راوی ہے تو دوسرے شہر
دوسرے ملک کے محدثین کو پتہ ہوتا؟ بس وقت ایسے بھی ہوتا ہے. میں نے ایک محدث کے سامنے ایک گمراہ شخص کا نام لیا. میں فیصلہ آباد پڑھ رہا تھا, میں نے سفر کیا, تو وہ شیخ صاحب نے لکھا میرے سامنے رجسٹر پر. مجھے ابراہیم بن بشیر نے بیان کیا, عربی میں لکھا کہ فلاں ایک شخص ہے فیصل آباد میں. تو شیخ نے لکھا مجہول, وہ مجہول ہے. اب میں کیا بھی شیخ صاحب وہ مجہول نہیں, فیصل آباد جاؤ, اس کے نام کے بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں, وہ مشہور ہے, فتاوی آن لائن اس کا چلتا ہے, دنیا اس کو سنتی ہے, آپ کو نہیں پتا. تو پھر بعد میں شیخ صاحب کو مزید چیزوں کا پتہ, پھر انہوں نے اس کے رد میں مضمون لکھا. لگی سمجھ؟ بہرحال کے یہ وجوہات ہیں. توجہ کرنا. وصنفوا فیہ ای فی ھذا النوع, اس قسم میں محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. ماشاء اللہ, راضی ہو؟ اس نوع میں محدثین نے مستقل کتابیں لکھی ہیں. پہلی یعنی ایک کتاب کا نام الموضح, کیا پڑھیں گے؟ پہلے حافظ صاحب نے اشارہ کیا اپنی نخبہ میں, پھر نزہہ میں اس کا مکمل نام لکھ دیا. الموضح لأوہام الجمع والتفریق اجاد فیہ الخطیب. امام خطیب بغدادی نے اس میں بہت عمدہ کام کیا. بیٹو یہی وجہ ہے محدثین کہا کرتے تھے کہ ہر آنے والا اہل علم, علماء محدثین, وہ امام خطیب بغدادی کی کتابوں کے محتاج ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں حافظ صاحب ماشاءاللہ کتنے اصطلاحات میں کہتے ہیں, اس میں خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے. وَسَابَقَهُ إِلَيْهِ عبد الغنی, اور اس فن کی طرف سبقت اختیار کی ہے عبد الغنی نے. کس نے؟ عبد الغنی بن سعید بن علی بن سعید الازدی المصری, مصر کے محدث تھے. ثم سوری, پھر سوری نے. ایک سوری نام سے بھی محدث گزرے ہیں, یہ جو سوری تھے یہ عبد الغنی کے شاگرد تھے اور امام خطیب بغدادی کے استاد تھے. لیکن خطیب صاحب کی کتاب بہت عمدہ ہے, چونکہ امام خطیب بغدادی کے سامنے ان کے استاد سوری کی بھی کتاب تھی اور دادا استاد عبد الغنی کی بھی کتاب تھی. یہ ضروری بات ہے, جو بھی بعد میں کتاب لکھتا ہے اس کے سامنے سابقہ کتابیں ہوتی ہیں, ان سے وہ فائدہ لیتا ہے اور کچھ اور محنت کرتا ہے تو بہتری ہوتی ہے, اور بعد والوں کی کتابیں بہتر ہوتی ہیں. لیکن اس سے پہلے والوں کی کتابوں کی افضلیت کم نہیں ہوتی, اور جو کام پہلے کرتے ہیں فضیلت انہیں کو ملتی ہے. ہاں ایک فن میں دیکھیں, ایک فن میں 3 محدثین کی کتابیں, وہ غریب الحدیث میں 8-10 محدثین کے نام بولے امام ابن حجر صاحب نے, جی غریب الحدیث پر فلاں 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 نے کتابیں لکھی. تو اس لیے جس فن میں اللہ تعالیٰ دلچسپی دے دے, شوق دے دے, اس فن کی خدمت کرنی چاہیے, وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ, اس کی مثالوں میں سے ایک اور بات, سوری کا نام آیا, ایک مجھے بات یاد آ گئی. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑی کتابیں لکھی ہیں, تاریخ بغداد لکھی, اصول حدیث پر کتابیں, کمال اور فنون پر کتابیں. بعض نے یہ اعتراض کیا ہے کہ امام خطیب بغدادی کی یہ کتابیں اصل میں ان کے استاد سوری کی کتابیں ہیں, جو امام خطیب بغدادی کے ہاتھ لگی اور اپنی طرف انہوں نے منسوب کر لیا. یہ اعتراض کیا جاتا ہے. امام خطیب بغدادی کے جب ہم حالات بھی تفصیل پڑھتے ہیں تو یہ اعتراض بھی آتا ہے. یہ اعتراض غلط ہے, یہ اعتراض بولو, یہ اعتراض. پھر محدثین نے امام خطیب بغدادی صاحب کا دفاع کیا ہے. کیا کیا ہے؟ دفاع کی. ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو. اعتراض کرنے والا, الزام لگانے والا الزام لگا دیتا ہے, اس الزام کا ثابت ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ الزام ہی رہے گا. کیوں جی؟ ورنہ وہ تہمت رہے گی, الزام ہی رہے گا, اس کی حقیقت نہیں ہوگی. امام خطیب بغدادی اپنے دور کے بہت بڑے اہم جرح و تعدیل, اہم حدیث, اہم فنون میں سے تھے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ, محدثین کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو وہ درجہ, وہ مرتبہ جو امام خطیب بغدادی کو اللہ تعالیٰ نے دیا,
وہ سوری صاحب کو استاد تھے، بڑے افضل تھے، بڑا مقام مرتبہ تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ اعتراض ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ توجہ کریں۔ ومن امثلته محمد بن صائب بن بشر القلبی، ان کی مثالوں میں، اس کی مثالوں میں سے محمد بن صائب بن بشر القلبی ہے۔ ناسبہ بعضهم الى جدہ، بعض نے نسبت کر دی دادا کی طرف، فقال کہا محمد بن بشر، وسماه بعض نے نام لیا حماد بن صائب، وکناہ بعضهم ابا نضر، بعض نے کنیت کی تقین کی ابو نضر، وبعض ابا سعید، بعض نے ابو سعید، وبعضهم ابا ہشام، اور بعض نے ابو ہشام۔ لو جی، یہ ایک راوی کے کتنا نام ہو گیا؟ 5 6۔ بعض نے دادا کی طرف 1، بعض نے حماد بن صائب 2، بعض نے کیوں رکھی ابو نضر 3، بعض نے ابو سعید 4، بعض نے ابو شام 5۔ اب ایک نام 5 کے ساتھ لگا کہ نہیں؟ فیظن فسار یظن انہ جماعہ، تو یہ گمان کیا جانے لگا یہ تو جماعت ہے، یہ 5 راوی ہیں، حالانکہ ایک ہی ہے، وہ واحد، اور وہ ایک ہے۔ وَمَن لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ فِيهِ، جو اس معاملہ میں حقیقت کو نہیں جانتا، لا يعرف شيء من ذلك، وہ اس سے کچھ بھی نہیں جانتا، یعنی یہ پیچیدہ علم ہے، یہ خفیہ باتیں ہیں، ان سب چیزوں کو جاننا ہے۔ یہی وجہ ہے محدثین نے ہر راوی کے نسب نامے کو بیان کر دیا ہے، بیان کیا کہ نہیں، تاکہ اس فن کی باریکیوں کو بھی طلبہ سمجھیں کہ سبحان اللہ، ان محدثین کو نسب نامے زبانی یاد تھے، نسب نامے۔ اچھا بیٹو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الجہالہ عند المحدثین، ماشاء اللہ، جہالت پر یہ مستقل کتاب دکتور عبدالصمد بن محمد برادعی صاحب نے لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 2 بیان کیے، 2، ایک پہلا سبب، ایک دوسرا کیا ہے؟ والامر الثانی، دوسرا امر، ان الراوی قد یکون مقلا من الحدیث، وہ قلیل الحدیث ہوتا ہے، وہ حدیثیں بہت کم اس نے روایت کی ہوتی ہیں، فلا یکثر الاخذ عنہ، تو اس سے فلا یکثر الاخذ عنہ، اس سے زیادہ لیا جاتا نہیں، اس کے زیادہ شاگرد نہیں ہوتے۔ زیادہ شاگرد 2 باتیں ہیں، پہلی بات زیادہ شاگرد نہ ہونا یہ کام علمی کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی جرح نہیں ہے، یہ کوئی تان کا سبب نہیں ہے۔ دوسری بات، ہاں، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا علم پھیل جائے، اچھے شاگرد ملیں، شاگرد ہو لاکھوں، کام کا ایک بھی نہ ہو تو کیا فائدہ، نکھٹو نہیں، شاگرد زیادہ ہو تو اچھے بھی ہوں، ماشاءاللہ، ہے نا، علم حدیث کے حریث بھی ہوں، محبت کرنے والے ہوں، استاد کے علم کو پھیلانے والے ہوں، پہلے لینے والے ہوں پھر اس کو پھیلانے والے ہوں۔ بعض محدثین کو ایک شاگرد ملا، اس ایک شاگرد نے دنیا کے کونے کونے میں اپنے استاد کے تذکرے کیے، اپنے اساتذہ کے اقوال، ان کے جرح و تعدیل، ان کی کتابوں کو عام کیا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح ثابت ہے ترمذی کے اندر، انت الجماعہ لو کنت وحدک، انت الجماعہ، تو جماعت ہے، لو کنت وحدک، اگرچہ تو اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ بعض ایسے بھی اکیلے گزرے ہیں، اکیلے جنگلوں بیابانوں میں رہنے والے، تنہا اکیلے، لیکن اللہ کی قسم جب ہم ان کے کام دیکھتے ہیں وہ جماعتوں جیسے کام ہے، انت الجماعہ لو کنت وحدک۔ یوٹیوب پر لکھنا یہی انت الجماعہ لو کنت وحدک، یہ لکھنا، آگے مصر کے محدث، قطر کے محدث ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ کا ایک لیکچر آ جائے گا، سبحان، وہ لیکچر سننے والا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے علاوہ ہماری حاجات کو پوری کر سکتا نہیں، ہمیں اللہ کے در کا ہی فقیر رہنا چاہیے۔ صلاحیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ توفیق کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ جب جو بھی شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مرد درویش اکیلے سے ایسے کام لے لیتا ہے کہ پوری جماعتیں کام لے سکتی نہیں۔ وقد صنفوا فيه البہتان، محدثین نے اس مسئلے میں بھی کتابیں لکھی، البہتان پر کئی کتابیں ہیں، البہتان پر۔ وَهُوَ مَن لَّمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا وَاحِدٌ وَلَوْ سَمَّى،
اور ہاں بولو سمیہ، صحیح ہے، ٹھیک ہے سمیہ، اور وہ ایسا شخص نہ روایت کرے اسے مگر ایک ہی. کیا مطلب ہے؟ استاد سے روایت کرنے والا اکیلا ہی ہے. سینکڑوں راوی ہیں، سینکڑوں راوی، سینکڑوں محدثین ہیں، سینکڑوں روات حدیث ہیں جن سے بیان کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے. اور اگرچہ اس کا نام لیا گیا ہو، ہاں نام اکثر کے لیے ہی گئے ہیں، استاد کا بھی پتا ہے، شاگرد کا بھی پتا ہے، بعض کے نام نہیں بھی لیے گئے. وَمِمَّنْ جَمَعَهُ مُسْلِمٌ، اور ان محدثین میں سے جن نے اس کو جمع کیا ہے مسلم، امام مسلم امام مسلم، والحسن بن سفیان، اور حسن بن سفیان، وغیرہما، اور ان کے علاوہ بھی. ایک تو فائدہ اس کتاب سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، الجہالہ عند المحدثین. انہوں نے لکھا 3 اسباب ہیں. حافظ ابن حجر صاحب نے 2 اسباب لکھے. کتنے اسباب؟ 2 اسباب. انہوں نے 3 لکھے. پہلا قلۃ روایت للحدیث، وہی حدیث بیان کرنے والا بہت کم ہے، قلیل الحدیث ہے. دوسرا اس کی صفات زیادہ ہیں، اس کی صفات زیادہ ہیں. تیسرا لکھ لیں، عدم التصریح باسم راوی، راوی کے نام کی صراحت کا نہ ہونا، راوی کے نام کی صراحت کا نہ ہونا. فیقال فیہ شیخ ورجل ونحو ذلک، ایسے راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے شیخ، رجل. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو مستقل مبہم، آگے وہ مبہم آ رہی ہے بحث مبہم اس کے بعد. پھر یہاں 3 اور نقطے ہیں کہ راوی کے نام کی تصریح کی وجوہات کیا ہیں. پہلی وجہ مختصر اختصار، دوسری وجہ راوی کے نام کا بھول جانا، تیسری وجہ راوی کا ضعیف ہونا جس کا نام نہیں لیا گیا. یار علمی مجلس سے سارے جانتے ہیں اگر ضعیف استاد کا نام لیا تو کام کچھ خراب ہو جائے گا. نہ لگو ہی نہ. اچھا توجہ کریں. یہ کتاب بڑی زبردست ہے. یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی ہے، یہ گوگل پہ سرچ کریں گے نا آ جائے گی. یہ پڑھیں ساری پڑھیں. اس کی فہرست سے اہم عناوین پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے جب ہم مجہول بولتے ہیں اس میں کتنے پیسے آتے ہیں. مجہول میں ایک سمندر ہے، ایک سمندر جو محدثین نے مجہول کی بات میں ذکر کیا ہے علم کا. مثلا لغوی بحث، اصطلاحی بحث، جہالت کے اسباب، ضبط کے حوالہ سے صفت من تقبل روایت طرق اثبات العدالہ، عدالت کیسے ثابت ہوگی، عدالت ضبط کیسے ثابت ہوگا، وہ کیسے چلے گا پتہ یہ راوی کتنے پانی میں ہے، اس کا حافظہ ضبط کتنا ہے. اقسام المجہولین، المبہم، مجہول العین، مجہول الحال. میرا عزیزو مثلا مجہول العین ہے، اس میں 6 بحثیں کی ہیں مصنف نے. مجہول العین میں 6 بحثیں، مجہول الحال میں 4 بحثیں، مستور میں 4 بحثیں. پھر دراست لاطلاق بعض الائمہ للفظۃ مجہول، بعض خاص محدثین کی بعض دفعہ خاص اصطلاحات ہوتی ہیں، تو ان خاص اصطلاحات میں بعض محدثین کا ہاں مجہول بھی خاص اصطلاح ہے. وہ جب مجہول بولیں گے تو عام مجہول ہوگا نہیں. مثلا امام ابو حاتم رازی نے کئی ایک صحابہ کرام پر مجہول کا لفظ بولا ہے. کئی ایک صحابہ کرام پر مجہول کا لفظ. اچھا امام ابو حاتم رازی نے لفظ مجہول ان پر بھی بولا ہے جن سے روایت کرنے والی ایک جماعت ہے، ان پر بھی بولا ہے، اور اسی کا بھی کہے گئے ہیں. امام ابن حزم جانتے ہو، دنیا کے بہت بڑے جلیل القدر اہم محدثین میں سے، متبع سنت کبار محدثین میں سے ایک، جن کا اتباع قرآن و سنت اتنا سخت تھا ان کی کتابوں کو بھی جلا دیا گیا. تو ابن حزم کو پتہ چلا کتابیں جلا دی گئی ہیں، اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں، علم میرا میرے سینے میں ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. بس اوقات جہالت عداوت کی وجہ ہوتی ہے. اچھا ابن حزم کو گالی دے رہے ہیں اور زندگی میں کبھی ابن حزم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ابن حزم کو پڑھا نہیں، ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں، ان کی اصول پر، علوم پر،
حدیث پر ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں. ہاں سنی سنائی باتیں، وہ ظاہری تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے. اہل الحدیث اہل الظاہر ہوتے ہیں. نہ کو بے ظواہر، اور قرآن و حدیث کی اتباع وہی معنی مراد جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے، جو ظاہر ہے وہی ہم مراد لیتے ہیں. ورنہ تو جو ظاہر مراد نہیں لیتے وہ تو گمراہ فرقے ہیں سارے. معولین، مشبہین، معطلہ، مکیف، وہ کیا تھے؟ طویلیں کرنے والے تھے. ظاہری، ایک بولا ظاہری، یہ بھی انہی میں سے ہے جس نے ابن حزم کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں. ایسے فضولیات لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں. دھیان سے، ذرا دھیان سے. کاش ابن حزم کی وہ ساری کتابیں شائع ہو جاتی، دستیاب ہوتی ہیں. اللہ کی قسم، ان کی محلہ ابن حزم ہی دنیا کا عجوبہ ہے. بڑے محلہ. یوٹیوب پر لکھیں، آپ کو تو محدثین سے محبت ہی نہیں ہے، لکھیں یوٹیوب پر، لکھیں بیت الامام ابن حزم فی الاندلس، لکھیں ابن حزم رحمہ اللہ کا اندلس میں جو گھر تھا، جو گھر اس قدر بڑا گھر تھا جیسے کسی بادشاہ کا محل اور بنگلہ ہوتا ہے. بادشاہ کیا ہے، یعنی اتنا بڑا مدرسہ، اتنا بڑا مدرسہ میں نے کسی ابھی آج کے دور میں نے نہیں دیکھا. اتنا بڑا وہ مدرسہ، ان کا گھر اتنا بڑا تھا. انہوں نے جنگل میں اپنا گھر، وہ ماشاءاللہ سیٹھ آدمی تھا، بادشاہ بندے تھے ابن حزم. انہوں نے اپنی زمینیں جو شہر سے دور تھی وہاں ہی سر سبزے میں اپنے درسگاہ کا، وہاں ہی گھر، وہاں ہی درسگاہ تھی ان کی. دیکھیں آنکھیں کھل جائیں گی. جہالت، مسئلہ بھی جہالت چل رہا ہے. عدم علم کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اکثر ایسے فضول تبصرے ہم کرتے تھے. پتہ ہوتا نا او بھائی، جس پر تبصرہ کرنا ہے پھر اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، اس کی شگردی اختیار کر اگر وہ زندہ ہے تو پھر تبصرہ کرے وہ کتنے پانی میں ہے. اچھا سائلنٹ، یعنی کتنی بحثیں ہیں. پھر طرق رفع الجہالہ، طرق رفع الجہالہ، جہالت کو ختم کرنے کے طریقے کتنے ہیں، پھر اس پر بحث کی. ماشاءاللہ ایک بحث، دو، کتنی بحثیں کی. اچھا، حکم و روایت المجہول، مجہول راوی کی روایت حکم، اس پر اور 10 بحثیں تھیں. حکم و روایت مجہول الحال والمذکور، بس کیسا. یہ کتاب امانت آپ کے پاس ہے، شاید اس کو پڑھیں. بھائی نے اچھا سوال کیا ہے، کیا یہ کہہ سکتے ہیں مختلف محدثین کے ہاں مجہول کا اپنا اپنا معنی ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے. مجہول جب مراد لیتے ہیں تو اس سے ایک ہی مراد ہوتی ہے. جو اصطلاحات ہیں بیٹو یہ اکثریت، اغلبیت پر معمول ہوتی ہیں، اکثریت پر. ہاں ہر اصطلاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص امام مل جاتا ہے، وہ اس کی مراد یہ ہے، اس لیے اس کو استثناء کر دیتے ہیں. سارے محدثین کی ہاں سکہ سے مراد سکہ ہی ہے، صدوق سے صدوق کی، مجہول سے مجہول، ضعیف سے ضعیف، ایک ہی اصطلاح. ہاں معمولی جزوی اختلاف ہوتا ہے.